الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے کل کی اخیر کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، موجد بھی ہے۔ ابتدا میں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور دیکھیے پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا، اس کی حفاظت کا سامان بھی اللہ نے بنایا، اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو ہم اور آپ نہیں بلکہ اللہ چلا رہے ہیں، اور ایسا شاندار چلا رہے ہیں کہ اس میں ذرا تصرف نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ ایسا ہے کہ ابتدا میں بھی پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے کمالات میں سے یہ ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو جو خالق و مالک اتنے کمالات کا مالک ہے، تو حقیقی معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ خود تو شرک پر ہیں ہی، ساتھ میں یہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ان کے طریقے پر آ جائیں۔ یہ آیت جو آج تلاوت کی جا رہی ہے، بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بھی شرک کرتے ہیں، آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے معبودوں کی پرستش کریں۔ اس کے جواب میں یہ پہلی آیت جو آج تلاوت ہو رہی ہے کہ اے نبی، ان کی تو خواہش یہ ہے، یہ تو آپ کو آ کر کہتے رہتے ہیں کہ آپ بھی ان جاہلوں کے ساتھ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ یہ انتہائی
نادانی اور حماقت کی بات ہے کہ خود تو ایک خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ایک خدا نے جو اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اور جب اللہ نے اپنی توحید کو عقلاً نقلاً دلائل سے ثابت کر دیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنی بات پہنچانے کے لیے بھیجا، تو ان مشرکوں کی خواہش یہ ہے کہ پیغمبر بھی ان کے ساتھ العیاذ باللہ شرک میں ان کا ساتھ دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مشرکین شرک میں ساتھ دینے کے لیے انبیاء کو بھی ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے، لہذا اللہ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي، اے نبی آپ ان سے کہیں یہ آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ان کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہو جائیں، تو آپ بتلائیں کہ میرا کام یہ نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو شرک کی خرابیوں کو واضح کرنا اور ایک اللہ کی دعوت اور ایک اللہ کی عبادت کو عام کرنا ہے۔ لہذا انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا قدوس کی بندگی کرے اور اس کی شکر گزاری کرے اور وفادار بن کر رہے۔ کیونکہ ہر طرح کی بڑائی، عظمت، جلال یہ اللہ کے لیے زیبا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز عاجز ہے، ہر چیز حقیر ہے، اور ہر چیز مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو آج نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی عظمت و جلال، بزرگی و برتری کو تم سمجھ ہی لوگے جب تمام زمینیں اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوں گی اور تمام کل آسمان اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی بڑائی، عظمت کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ آج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں زمین ہوگی، تمام زمینیں ہوں گی، اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا کیسے ہوں گے، تو اس کے بارے میں اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی شان جس طرح وراء الورا ہے کہ ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتا، ایک ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اسی طرح ہماری چھوٹی سی عقل کے اندر اللہ کی ذات نہیں سما سکتی۔ اسی طرح اللہ نے جہاں اپنے لیے ہاتھ وغیرہ کو ثابت کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح انسانوں کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں اللہ کے بھی نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی مشابہت نہیں، اللہ کی جیسا نہیں۔ لہذا ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ایسے ہوں گے جیسے اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ کی شان ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اللہ کا نے جو اپنے لیے ان تمام چیزوں کو ثابت کیا ہے، تو بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا اپنے لیے ہاتھ کو قرار دیا ہوگا اللہ کے ایسے ہی ہاتھ ہوں گے، اللہ کی جیسی شان ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں، قیامت کے وقوع کا ذکر آیا کہ قیامت اس طرح واقع ہوگی کہ پہلے سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکے جانے کے بعد آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح یعنی روح کو بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، مگر اللہ تعالی جس کو چاہیں گے وہ اس بے ہوشی اور موت سے بھی محفوظ رہے گا۔ کون ہوں گے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی روحوں کو بھی موت نہیں آئے گی، لیکن
بعد میں جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس میں آتا ہے کہ مردوں کی روحوں کو ان کے بدنوں کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا اور بے ہوشوں کو افاقہ ہوگا، اور جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد ہر آدمی کو ہوش آئے گا اور رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی حساب و کتاب لینے کے لیے اپنی شان کے مطابق زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حساب و کتاب کا دفتر کھلے گا، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، جس نے جو کیا ہوگا اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کا بھی منظر اللہ نے آج کی اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کے نبی کو خطاب ہے کہ اے نبی، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے مذہب کے مطابق لے آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی بھی محنت برابر جاری رہتی ہے، اور ہر دین کے کام کرنے والوں سے یہ فرمائش رہتی ہے کہ وہ بھی شرک پر آ جائیں، لہذا بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنے کام کو انجام دیتے رہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے یہ کہتے ہو، یعنی نبی سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے یعنی نبی نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، اور اے نبی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو یاد رکھیں یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، لہذا نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنے اعمال کو غارت اور بچانے کے لیے اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے صرف اس کے بجائے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اللہ کے ایک ہاتھ کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بہت بہت بلند و بالا و برتر ہے اور شرک سے بے نیاز ہے، اور اللہ شرک سے جس کا یہ ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ بہت بلند ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں
وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس ذات کے یا ان لوگوں کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور اس حساب و کتاب میں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔